پارہ نمبر 2 آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، ماذا ينفقون، کہ کیا وہ خرچ کریں۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو اپنے پاکیزہ مال میں سے، فللوالدین، پس وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم کرتے ہو نیکی کے کاموں میں، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان معروف آیتوں میں سے ہے جو سوالات تو صحابہ کرام کے ہیں، جوابات اللہ رب العزت کے ہیں، نقل کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ ان مشہور آیات کو قرآن پاک کے اندر یسألونک کے الفاظ سے ذکر کیا گیا۔ یہ چند ایک مخصوص آیات ہیں کہ سوال صحابہ کرام کا من و عن اللہ رب العزت نے ذکر کیا، پھر اس کا جواب ذکر کیا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت میرے رب کی نگاہ میں کیا ہوگی کہ اللہ نے ان کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیے، اللہ نے ان کے الفاظ کو، ان کے انداز کو قرآن کا حصہ بنا کے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، اور سوالات کی باقاعدہ محفل لگتی تھی، سیشن ہوتا تھا، نشست ہوتی تھی۔ 2 وقت تھے میرے آقا کے جس میں صحابہ کرام اور میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ ایک نماز فجر کے بعد کا وقت ہوتا تھا، تو نماز فجر کے بعد صحابہ کرام بیٹھتے تھے، جیسے ہم بیٹھے ہم درس دے رہے ہیں، تو اس وقت باقاعدہ درس تو نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام رات کے سارے احوال ذکر کرتے، جس کو رات میں جو مسئلہ ہوتا وہ پیش کرتا، جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ خواب کی تعبیر پوچھ لیتا، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ پوچھتا، کسی نے کوئی تعلیم لینی ہوتی، جو بھی بات ہوتی وہ صبح تک صحابہ کرام کرتے۔ پھر صبح سے لے کے عصر کی نماز کے وقت تک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنا کاروبار کرتے۔ عصر کی نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام بھی مسجد کے اندر بیٹھتے تھے، تو جس کو جو مسئلہ ہوتا سارے دن کا، جو بات ہوتی وہاں پہ بیٹھ کے کی جاتی تھی، ایک محفل لگتی تھی درس و تدریس کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کریں؟ اس آیت کا تعلق ان پیسوں کے ساتھ نہیں ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے یا فطرانہ کہا جاتا ہے یا صدقات واجبہ جو انسان کے ذمے لازمی ہے دینا، اس کے مال کے اندر اللہ رب العزت نے لاگو کر دی ہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں۔ اس سے ہٹ کے صدقات نافلہ، نفلی طور پہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کریں کہ جس کے خرچ کرنے پہ ہمیں کیا ملے، ثواب زیادہ ملے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، سوال کا اسلوب دیکھیں، جواب کا انداز دیکھیں۔ سائل کا سوال صرف یہ تھا، یسألونک ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، بس اتنا جواب کافی تھا کہ اپنا مال خرچ کر دو، اتنا جواب کافی تھا۔ لیکن نہیں، ایک عاقل جو سمجھدار قسم کا مجیب ہوتا ہے، وہ سائل کے سوال کا مقصد سمجھ کے وہ جواب بھی دیتا ہے جو اس کے سوال کے اندر نہیں ہے۔ اب انہوں نے سوال صرف اتنا کیا، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں یہ نہیں پوچھا تھا انہوں نے، صرف اتنا پوچھا خرچ کیا کرنا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کیا خرچ کرنا ہے، یہ بھی بتایا کہاں خرچ کرنا ہے۔ یہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اگر صرف اتنا بتایا تھا نا کہ تم یہ خرچ کرو، پھر ان کو سوال کی نوبت پیش آتی۔ ممکن ہے سوال کرنے والا جو پوچھنا جا رہے
جواب دینے والا وہ سمجھ گیا ہے، لیکن سوال کرنے والا ممکن ہے بار بار سوال کرنے میں شرم محسوس کرے، اس لیے اس کے سوال کا جواب ہی ایسا دیا کہ اس کو دوبارہ سوال کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا تم خرچ کرو، ما انفقتم من خیر، اللہ نے جو خیر تمہیں دی ہے نا، جو رزق تمہیں دیا ہے، جو مال تمہیں دیا ہے، اس مال کے اندر سے خرچ کرنے۔ 5 مصارف یہاں پہ بیان کیے ہیں جو نفلی صدقے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ واجبہ، صدقات واجبہ، وہ تو فقراء کا حق ہے، وہ تو یتیموں کا حق ہے، وہ تو غرباء کا حق ہے، وہ تو بیواؤں کا حق ہے، وہ تو ان کا ہے نا۔ لیکن جو صدقات نافلہ ہیں اس میں سب سے پہلا حق فللوالدین، وہ آپ کے والدین کے، آپ کے والدین، آپ کا والد، آپ کی والدہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ہیں، آپ کا سب سے پہلا حق بنتا ہے، یاروں پہ نہ اڑاؤ، آپ کا سب سے پہلا حق بنتا ہے دوسرے مصارف کو تلاش نہ کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، ان کو اچھا پہنو، ان کو یہ نہ کرو اماں جیڑی شاہ لوڑ ہوئے میرے کو مانگ گننے، نہیں، مانگ نہ گننے۔ جب تو چھوٹا تھا انہوں نے تجھے یہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ تجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہو، وہ تیری ضرورت کا پہلے سے خیال کرتے، وہ دیکھتے تیرے پاؤں میں جوتا ٹوٹنے والا ہے، وہ کہتے چل بیٹا نیا جوتا لے کے آتے ہیں، وہ دیکھتے تیرے بدن کے اوپر کپڑا پرانا ہو رہا ہے، وہ جوڑا پہلے سے سلوا دیتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ بچے کو ابھی اس عمر میں پہنچ گیا، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ پہلے سے لے کے آتے تھے۔ اب تیرے والدین بوڑھے ہو گئے، تو یہ نہ سوچ اماں یا ابا جڑی شاہ ہو سی تو مانگ گنسی نا، ماں ہے کوئی نہ، وہ مانگے کیوں تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کے پاس پہنچا دے۔ یہ فلیل والدین، والدین کا حق یہی ہے، اپنے پیسوں کے اندر سے، رزق کے اندر سے سب سے پہلا حق ان کے لیے نکالو۔ والاقربین، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، آپ کے قریبی رشتہ دار۔ آج کل میڈیا نے تو ایک عجیب نظام بنایا نا، سب سے زیادہ میمز آپ کو دیکھیں قریبی رشتہ داروں کے اوپر ہی ملتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں سارے رشتہ داروں کو اٹھا کے سمندر کے اندر ڈال دوں، میرا دل کرتا ہے، میرے کتنے گھٹیا رشتہ دار ہیں۔ بھئی وہ جیسے کیسے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق اللہ نے آپ کے مال کے اندر رکھا ہے۔ آپ جناب والا نفلی صدقہ آپ کسی اور کے اوپر نہ کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں کی لسٹ بنائیں، دیکھیں کمزور کون ہے، جو زیادہ کمزور ہے اس کو مانگنے نہ دیں، جا کے اس کی کسی بھی ذریعے سے مدد کر کے آ جائیں۔ اچھا سارے اگر مضبوط ہیں تب بھی آپ ایسا کریں، مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے ایک بار ان کو اکٹھا کر لیں، ان کو کھانا کھلا دیں، مل بیٹھ جائیں، مل بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ شپ کر لیں، یہ ان کا حق ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے والیتامیٰ، ایسے یتیم آپ کے جو رشتہ داروں میں ہے، سب سے پہلے ان کو تلاش کریں، اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے پھر گلی محلے میں دیکھیں، پھر اپنے قرب ترین دیکھتے جائیں، آپ کے قریب ترین آپ کا پڑوسی ہے، پھر قریب ترین آپ کے گلی والے ہیں، پھر قریب ترین اس گلی کے ساتھ گلی والے، پھر قریب ترین آپ کے شہر والے ہیں۔ اس انداز سے یتیموں کو دیکھیں، جس کا باپ سر پہ نہیں ہے، جو بے سہارا ہے، جو چھوٹا ہے، ابھی کما نہیں سکتا، کمزور ہے، اس کو جا کے دیں۔ والمساکین، باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، لیکن اس کے باپ کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر پوری ہو سکے، کمزور ہے، اس کا آپ سہارا بنیں۔ وابن السبیل، جو مسافر ہے، اپنے گھر کے اندر بھلے مالدار ہے لیکن حالت سفر کے اندر کوئی ایسا حادثہ اس کو پیش آ گیا کہ مال سارا ضائع ہو گیا، موبائل فون بھی اٹھ گیا کہ اب وہ ایزی کیش، جائز کیش ایزی پیسہ منگوا سکے، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، بھلے گھر میں کروڑوں پتی ہے لیکن یہاں تو بیچارہ اب وہ مستحق بن گیا نا، غریب بن گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے شخص کا تعاون کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب بندہ سوچ سکتا ہے مال تو میں نے محنت سے کمایا تھا، مال تو میں نے محنت سے کمایا، میں اپنا مال والدین پہ خرچ کر دوں، قریبی رشتہ داروں کو دے دوں، یتیموں کو دے دیا، مسکینوں کو، مجھے کیا ملے گا، مجھے بدلے میں کیا ملے گا، میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں مومن کا سارا کام دنیا کے لیے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو، یہ کافر دیکھتے ہیں میں نے 1 روپیہ لگایا تو مجھے پروفٹ کتنا ہونے، میرے اس کام کے اندر میرا نفع کیا ہے، وہ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ مومن آدمی نے سارے کام دنیا کے لیے نہیں کرنے ہوتے، اس نے سارے کام جو ہوتے ہیں نا، ان کاموں کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے میرے رب کا اس میں کیا حکم ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اللہ فرماتا ہے تو اپنی خیر میں سے، اپنے مال میں سے، اپنی نیکیوں میں سے جو بھی کرتا ہے
یہ دھیان رکھا کر، یہ یقین رکھا کر، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تیرے سارے نیکی کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے اللہ تو جانتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اور بھائی ذہن میں رکھنے والی بات ہے، ایک بندہ آپ کو جانتا ہو، ایک پڑوسی آپ کو جانتا ہو، ایک دوست آپ کو جانتا ہو، وہ آپ کو جاننے کے بعد آپ کے